اب میں سمجھ گیا وہ کیوں آ رہا ہے. اب میں سمجھ گیا تم کیوں رو رہے ہو. اب میں سمجھ گیا وہ کیوں جا رہا ہے. اب میں سمجھ گیا تم کیوں ہنس رہے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے اب میں سمجھ گیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو آئی گاٹ اٹ. نو آئی گاٹ اٹ مین اب میں سمجھ گیا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. نو آئی گاٹ اٹ پلس سینٹنس کوشچن والا سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اب میں سمجھ گیا وہ کیوں آ رہا ہے ڈیلی روٹین کا کامن سینٹنس ہے جو ہم روز بولتے اور سنتے ہیں. نو آئی گاٹ اٹ وائی از ہی کمنگ. نو آئی گاٹ اٹ وائی از ہی کمنگ. اب میں سمجھ گیا تم کیوں رو رہے ہو. اب میں سمجھ گیا تم کیوں رو رہے ہو. نو آئی گاٹ اٹ وائی آر یو کرائنگ. نو آئی گاٹ اٹ وائی آر یو کرائنگ. اب میں سمجھ گیا وہ کیوں جا رہا ہے. نو آئی گاٹ اٹ وائی از ہی گوئنگ. نو آئی گاٹ اٹ وائی از ہی گوئنگ. اب میں سمجھ گیا تم کیوں ہنس رہے ہو. نو آئی گاٹ اٹ وائی آر یو لافنگ. نو آئی گاٹ اٹ وائی آر یو لافنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب میں سمجھ گیا تم کیوں وہاں گئے تھے. اب میں سمجھ گیا تم کیوں وہاں گئے تھے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks مدن. فرسٹ ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. میرا موبائل لا کر دو. اس کے جوتے لا کر دو. ایک گلاس پانی لا کر دو. میرا کتاب لا کر دو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں لا کر دینا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں برنگ. برنگ مین لا کر دینا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Bring plus subject plus thing name. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میرا موبائل لا کر دو. Bring my mobile. برنگ مائی موبائل ڈیلی روٹین کا ایک کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے اور سنتے ہیں. اس کے جوتے لا کر دو. برنگ ہیز شوز. برنگ ہیز شوز. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایک گلاس پانی لا کر دو. برنگ اے گلاس آف واٹر. برنگ اے گلاس آف واٹر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. میرا کتاب لا کر دو. Bring my book. Bring my book. Next example for better understanding. اس کی دوائی لا کر دو. Bring his medicine. Bring his medicine. One more example for better understanding. میرا کرسی لا کر دو. Bring my chair. Bring my chair. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency. اس کی گھڑی لا کر دو. اس کی گھڑی لا کر دو. سیکنڈ ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. اللہ جانے اب کیا ہوگا. اللہ جانے اب میرا کیا ہوگا. اللہ جانے اب بچوں کا کیا ہوگا. اللہ جانے اب وہ کیا کرے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اللہ جانے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گاڈ نوز.
God knows mean اللہ جانے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till the end and subscribe to English Plus for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. God knows plus comma plus sentence. God knows plus comma plus sentence. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیسی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اللہ جانے اب کیا ہوگا. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے. God knows what will happen now. God knows what will happen now. اللہ جانے اب میرا کیا ہوگا. God knows what will happen to me now. God knows what will happen to me now. اللہ جانے اب بچوں کا کیا ہوگا. God knows what will happen to children now. God knows what will happen to children now. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. اللہ جانے اب وہ کیا کرے گا. اللہ جانے اب وہ کیا کرے گا. God knows what he will do now. God knows what he will do now. One more example for better understanding. اللہ جانے میں تم سے کب ملوں گا. God knows when I will meet you. God knows when I will meet you. One more example for better understanding. اللہ جانے وہ کب آئے گا. اللہ جانے وہ کب آئے گا. God knows when he will come. God knows when he will come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اللہ جانے اس میں کتنا وقت لگنے والا ہے. اللہ جانے اس میں کتنا وقت لگنے والا ہے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. Third advanced English sentence structure. اس گاؤں میں ایک پارک کا ہونا ضروری ہے. یہاں ایک کالج کا ہونا ضروری ہے. وہاں جانے کے لیے ایک کار کا ہونا ضروری ہے. جینے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there has to be. there has to be mean ہونا ضروری ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. There has to be plus noun plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیسی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس گاؤں میں ایک پارک کا ہونا ضروری ہے. ڈیلی روٹین کا سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے. There has to be a park in this village. There has to be a park in this village. یہاں ایک کالج کا ہونا ضروری ہے. There has to be a college. There has to be a college. وہاں جانے کے لیے ایک کار کا ہونا ضروری ہے. There has to be a car to go there. There has to be a car to go there. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence as much as possible. Next example. جینے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے. There has to be money to live. There has to be money to live. One more example for better understanding. اسکول میں لائبریری کا ہونا ضروری ہے. There has to be a library in the school. There has to be a library in the school. Next example for better understanding. پڑھنے کے لیے کتابوں کا ہونا ضروری ہے. There has to be books to read. There has to be books
to read. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. یہاں ایک ہسپتال کا ہونا ضروری ہے. یہاں ایک ہسپتال کا ہونا ضروری ہے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. فرسٹ ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. میرا ایک سپنا ہے کہ میں وہاں جاؤں. میرا ایک سپنا ہے کہ وہ یہاں آئے. میرا ایک سپنا ہے کہ ہم ساتھ کھیلیں. میرا ایک سپنا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرا ایک سپنا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I have a dream. I have a dream mean میرا ایک سپنا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. I have a dream plus sentence. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیسی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرا ایک سپنا ہے کہ میں وہاں جاؤں. I have a dream that I go there. I have a dream that I go there. میرا ایک سپنا ہے کہ وہ یہاں آئے. I have a dream that he comes here. I have a dream that he comes here. میرا ایک سپنا ہے کہ ہم ساتھ کھیلیں. I have a dream that we play together. I have a dream that we play together. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain a fluency which can take you from basic to advanced level. One more example for better understanding. میرا ایک سپنا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ. میرا ایک سپنا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ. I have a dream that you pass. I have a dream that you pass. One more sentence for better understanding. میرا ایک سپنا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو. میرا ایک سپنا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو. I have a dream that you become a doctor. I have a dream that you become a doctor. One more example. میرا ایک سپنا ہے کہ وہ انجینئر بنے. I have a dream that he becomes an engineer. I have a dream that he becomes an engineer. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. میرا ایک سپنا ہے کہ تم آگے جاؤ. سیکنڈ ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. مان لو یہ ایک شمع ہے. مان لو یہ ایک گھڑی ہے. مان لو یہ ایک موبائل ہے. مان لو یہ ایک گھر ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مان لو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سپوز. سپوز مین مان لو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Suppose plus this is a یا in plus noun. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیسی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مان لو یہ ایک شمع ہے. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے. سپوز دس از اے کینڈل. سپوز دس از اے کینڈل. ون مور سینٹینس فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مان لو یہ ایک گھڑی ہے. سپوز دس از اے واچ. سپوز دس از اے واچ. مان لو یہ ایک موبائل ہے. Suppose this is a mobile. Suppose this is a mobile.
अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English to learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level which could be useful for your academic career. One more example. मान लो ये एक घर है. Suppose this is a house. Suppose this is a house. One more example. मान लो ये एक किताब है. Suppose this is a book. Suppose this is a book. मान लो ये एक घड़ी है. Suppose this is a watch. Suppose this is a. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English to learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. मान लो ये एक कुर्सी है. मान लो ये एक कुर्सी है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. थर्ड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. सुबह से बारिश हो रही है. वो शाम से खाना पका रही है. हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं. वो 2020 से अंग्रेजी सीख रहा है. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाए. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus have been या has been plus verb plus ing plus object plus sense plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. सुबह से बारिश हो रही है. It has been raining since morning. It has been raining since morning. डेली रूटीन का एक कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है. One more example for better understanding. वो शाम से खाना पका रही है. वो शाम से खाना पका रही है. She has been cooking food since evening. She has been cooking food since morning. हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं. We have been playing cricket since 9 o'clock. We have been playing cricket since 9 o'clock. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English to learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. One more example. वो 2020 से अंग्रेजी सीख रहा है. वो 2020 से अंग्रेजी सीख रहा है. He has been learning English since 2020. He has been learning English since 2020. One more example for better understanding. हम फिर से काम कर रहे हैं. हम फिर से काम कर रहे हैं. We have been working since Monday. We have been working since Monday. One more sentence for better understanding. वो लोग सुबह से चल रहे हैं. वो लोग सुबह से चल रहे हैं. They have been walking since morning. They have been walking since morning. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English to learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. वो इस ऑफिस में 2010 से काम कर रहा है. वो इस ऑफिस में 2010 से काम कर रहा है. सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैम. पहले की तरह वो आज भी अकेला रहता है. पहले की तरह वो देर से आएगा. पहले की तरह तुम फेल हो जाओगे. पहले की तरह वो खुश था. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पहले की तरह. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में as एवा. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस as एवा. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding.
پہلے کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے. He lives alone as ever. He lives alone as ever. پہلے کی طرح وہ دیر سے آئے گا. He will come late as ever. He will come late as ever. پہلے کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے. You will fail as ever. You will fail as ever. پہلے کی طرح وہ خوش تھا. He was happy as ever. He was happy as ever. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے. پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے. ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے. تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا. میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا. وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ڈو یا ڈز یا ڈیڈ. ڈو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس نوٹ پلس کنسیڈر پلس ایٹ نیسیسری پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے. We do not consider it necessary to invite him. We do not consider it necessary to invite him. تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا. You did not consider it necessary to call me. You did not consider it necessary to call me. میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا. I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا. He does not consider it necessary to come here. He does not consider it necessary to come here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا. وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا. اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو. تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو. مجھے بولا گیا یہاں آنے کو. اسے بولا گیا کھانا پکانے کو. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیف بین ٹولڈ پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ، جبکہ ہیف یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو. He has been told not to go there. He has been told not to go there. تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو. You have been told to finish this work. You have been told to finish this work. مجھے بولا گیا یہاں آنے کو. I have been told to come here. I have been told to come here. اسے بولا گیا کھانا پکانے کو. She has been told to cook food. She has been told to cook food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو. اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اعتبار نہیں ہو رہا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کینٹ بلیو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس کینٹ بلیو پلس دیٹ پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا. I can't believe that he fought with you. I can't believe that he fought with you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. I can't believe that he cheated you. I can't believe that he cheated you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. I can't believe that you have got job. I can't believe that you have got job. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا. I can't believe that we won the match. I can't believe that we won the match. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا.
مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا۔ اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانے کی یاد دلاتی ہے، جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے، یہ جگہ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے، یہ لڑکا مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سینٹنس پلس ریمائنڈ می آف پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانے کی یاد دلاتی ہے۔ His pants reminds me of the old. His pants reminds me of the old days. جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے۔ Whenever I meet him, he reminds me of someone. Whenever I meet him, he reminds me of someone. یہ جگہ مجھے میرے گھر کی یاد دلاتی ہے۔ This place reminds me of my home. This place reminds me of my home. یہ لڑکا مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے۔ This boy reminds me of my brother. This boy reminds me of my brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ کار مجھے میرے پاپا کی یاد دلاتی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مور دین دس۔ مور دین دس مین اس سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس مور دین دس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ I can't do more than this. I can't do more than this. I can't do یہ سینٹنس ہے، that mean میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ more than this mean اس سے زیادہ۔ نیکسٹ ایگزامپل۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ He doesn't know anything more than this. He doesn't know anything more than this. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ You don't deserve more than this. You don't deserve more than this. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ No one will tell you more than this. No one will tell you more than this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if that's the case. If that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ If that's the case پلس کاما پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ۔ If that's the case don't go there. If that's the case don't go there. If that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو don't go there وہاں مت جاؤ۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ If that's the case I will help you. If that's the case I will help you. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ If that's the case why didn't you tell me? If that's the case why didn't you tell me? اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ۔ If that's the case take my car. If that's the case take my car. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ وہ فالتو میں لڑ رہا تھا۔ وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا۔ تم یہاں فالتو میں آئے۔
تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فالتو میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور نو ریزن. فور نو ریزن مین فالتو میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس فور نو ریزن. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ فالتو میں لڑ رہا تھا. He was fighting for no reason. He was fighting یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. that mean وہ لڑ رہا تھا. for no reason فالتو میں. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. he was speaking for no reason. he was speaking there for no reason. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. he was speaking there for no reason. he was speaking there for no reason. تم یہاں فالتو میں آئی. You came here for no reason. You came here for no reason. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. You argued with me for no reason. You argued with me for no reason. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم وہاں فالتو میں گئے. تم وہاں فالتو میں گئے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر تھنگس. اردو اور انگریزی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کالج اور اسکول میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھ اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے. گاؤں اور شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے زمین آسمان کا فرق ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a world of difference. A world of difference mean زمین آسمان کا فرق ہونا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. A world of difference پلس between پلس ڈاٹ پلس ڈاٹ. خالی جگہوں میں وہ دو چیزیں آئیں گے جس میں ہم فرق ظاہر کرنا چاہتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اردو اور انگریزی میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق کے لیے فریز A world of difference یوز ہوگا. اردو اور انگریزی یہ دو چیزیں ہیں. There is a world of difference between Urdu and English. There is a world of difference between Urdu and English. کالج اور اسکول میں زمین آسمان کا فرق ہے. کالج اور اسکول یہ دو چیزیں ہیں جس کے مابین ہم فرق ظاہر کرنا چاہتے ہیں. So there is a world of difference between college and school. There is a world of difference between college and school. مجھ اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے. There is a world of difference between me and you. There is a world of difference between me and you. گاؤں اور شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے. There is a world of difference between village and city. There is a world of difference between ویلیج اینڈ سٹی. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اچھائی اور برائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھائی اور برائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم وہاں نہیں جاتے ہو. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ چلا گیا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم رو رہے ہو. ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھے کال نہیں کر رہے ہو. ان جملوں کو غور سے پڑھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ایسا کیا ہو گیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what happened that. What happened that mean ایسا کیا ہو گیا کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. What happened that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. ایسا کیا ہو گیا کہ تم وہاں نہیں جاتے ہو. What happened that you don't go there. What happened that you don't go there. What happened that یہ فارمولا ہے. that mean ایسا کیا ہو گیا. You don't go there یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. that mean تم وہاں نہیں جاتے ہو. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ چلا گیا. What happened that he left. What
happened that he left? ایسا کیا ہو گیا کہ تم رو رہے ہو؟ What happened that you are crying? What happened that you are crying? ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھے کال نہیں کر رہے ہو؟ What happened that you are not calling me? What happened that you are not calling me? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم خفا ہو؟ ایسا کیا ہو گیا کہ تم خفا ہو؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.